آمین. اچھا اچھا جی، تو اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں سیف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات میرا ایک سوال تھا. میں ویسٹرن راجستھان سے آتا ہوں اور میں نے تھوڑا ڈگ ڈاؤن کیا ہے. لائک جو میرے اینسسٹرس تھے انہوں نے اسلام قبول کرا تھا اراؤنڈ 200 ایئرس بیک. بٹ اس کے بعد بھی انفیکٹ آج بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ ریچول ایسے پرفارم کرتے ہیں جو شاید اسلام کے متعلق صحیح فٹ نہیں بیٹھتے. اور شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا علم لائک اتنا نہیں تھا بیکاز انہوں نے جو اسلام سیکھا نا وہ ایسے لوگوں سے سیکھا شاید جن کا اسلام ویک ہو یا لائک وہ تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ان کا الگ تھا. تو جیسے کہ ایک فکس رہتا تھا کہ آپ کو پتا لبان ہوتا ہے تو وہ پورے گھر میں گھمانا. اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہاں ہر شام کو نا دیا جلانا. تو کچھ ریچول ایسے پرفارم کرتے تھے. تو کیا ان کی مغفرت ہو پائے گی؟ دیکھیں بھائی، مغفرت کا تعلق جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. وہ ایک پاسبلٹی کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، سن لیجیے. جس گناہ کو چاہے وہ بخش دے سوائے شرک کے. تو اگر ان ریچولز میں شرک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ان چیزوں کو معاف کر دے گا. خصوصاً ان چیزوں کا تعلق جہالت سے اگر ہے، جس علاقے سے آپ آتے ہیں تو وہ پورا علاقہ جو ہے وہ جہالت کا گڑھ رہا ہے صدیوں سے. ہاں. اور ظاہر ہے کہ جب ایک مسلم کمیونٹی غیر مسلموں کے ساتھ رہتی ہے اور صدیوں سے رہتی ہے تو ان صدیوں سے رہنے کا بہت بڑا اثر مسلمانوں کے اوپر اس معنی کر پڑا ہے کہ ان کی بہت سی برائیاں ہمارے اندر آ گئیں. ان میں یہ جو آپ نے چراغ وراغ والی بات کی وہ تو خیر اپنی جگہ ہے ہی، لیکن جو بہت بڑی خرابی ہمارے اندر آئی ہے وہ ہے ذات پات کی. کہ ہمارے ذات پات کی تقسیم ہو گئی ہے اور اشراف اور جناب یہ ایلیٹ ہیں اور یہ جو ارزال ہیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہندوؤں کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے آئی ہیں. ورنہ یہ چیزیں آپ کو مسلمانوں کے یہاں دوسرے علاقوں میں نہیں ملیں گی. مثلا آپ عربوں میں چلے جائیں تو یعنی یہ نہیں ملے گا کہ بھئی یہ قبیلہ جو ہے وہ سپیریئر ہے اور وہ قبیلہ سپیریئر نہیں ہے. ہاں مشرکین کے دور میں تھا لیکن اسلام نے اس چیز کو ختم کیا. اسی طریقے سے جو مسلمان دوسرے علاقوں کے اندر رہتے ہیں، فلسطین میں ہیں، ایجپٹ میں ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں ہیں ہی نہیں. تو یہ ایک برائی ہے. تو اس طریقے سے جو برائیوں کا جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ بھی برائیاں ہیں، رسوم ہیں، رواج ہیں، اور دوسری قوموں کے جو کہ شرکیہ قوم مشرکین ہیں ان کے رسوم و رواج ہیں. تو یقیناً اس کی برائی ہونے میں اور اس کے غلطی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ جہالت کی وجہ سے تھا اور ان لوگوں کو اس کا علم نہ ہو سکا، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، تو ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. اور جو آپ صحیح بات چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں، شکریہ. اچھا جی، جان وک صاحب اگلے کالر ہیں. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال تھا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک صلاح لینا چاہوں گا کہ جیسے کہ میری ابھی انٹر 12th ہوئی ہے اور میں ایک کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہا ہوں ابھی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ڈاؤٹس آتے ہیں اسلام کو لے کے. مطلب آتے ہی رہتے ہیں کہ ایک ختم ہوا کہ اس کے بعد دوسرا ختم ہوا، دوسرا اس کے بعد تیسرا. تو ایسے ہی میں نے آپ سے کوشچن بھی پوچھا تھا اس سے پہلے کہ نان مسلمس اور مسلمس کو لے کے کہ ان کو ایڈوانٹیج کیوں ہے اور ہم کو کیوں نہیں ہے. تو اس طرح کے مطلب ڈاؤٹ آتے رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں خود قرآن شریف پڑھنا شروع کروں مطلب ایک طریقے سے. تو کیا یہ میرا فیصلہ صحیح ہے کہ میں ڈائریکٹ قرآن شریف پڑھ لوں اس کے ترجموں سے، یا پھر کسی بھی مفتی، کوئی بھی مفتی ہوتے ہیں مطلب اچھے کسی مفتی کی ٹرانسلیشن لے کے، یا پھر نہیں؟ دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم آیا ہی ہے ہدایت کے لیے، ہدی للناس ہے. ٹھیک ہے، جب یہی ہدایت کا سورس اور ہدایت کا ذریعہ ہے تو آپ قرآن کریم ضرور پڑھیں. جب ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں بھیا قرآن اٹھاؤ قرآن پڑھو، تو پھر ہم مسلمانوں کو کیوں نہیں کہیں گے؟ مسلمانوں کی پستی کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے. تو آپ قرآن ضرور پڑھیں. ہاں، جس چیز سے ہم روکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ قرآن میں رائے نہ دیں، اپنی رائے نہ چلائیں. وہ تفسیر بھی رائے ہو جائے گی کہ میرے حساب سے مطلب اس کا یہ ہوگا، آپ کے حساب سے کوئی مطلب اس کا جو بھی ہوگا وہ غلط ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات طے ہے. تو آپ قرآن کو سمجھیے، قرآن کو ترجمے کی مدد سے، اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے، موسٹ لائکلی نہیں آتی ہے، تو ترجمے کی مدد سے کوئی معتبر کسی عالم کی تفسیر ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس چیز کو لازم کر لیں کہ اگر کہیں پھنسے، مثلا کوئی آپ کو کوئی سوال آیا
تو وہ کسی عالم دین سے پڑھیں، اس کو حل کرا لیں، یا کوئی تفسیر کی کتاب کھولیں اور اس کو دیکھ لیں کہ اس سوال کا جواب یقیناً دیا گیا ہوگا. نہیں مل رہا ہے تب بھی کسی عالم سے آپ پوچھ لیں تو آپ کی رہنمائی کر دے گا. لیکن اگر آپ خود اپنی اس میں چلانے لگیں گے تو یہ تفسیر بالرائے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا کہ جو اس نے نہ کہی ہو، یہ دراصل جہنم میں اپنی سیٹ ریزرو کرانے کے مرادف ہے. تو جیسے کہ میں اچھا تفسیر کو پڑھنا اور سننا، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ جیسے کہ اگر آج کل دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب وغیرہ پہ اس کی تفسیر کے ساتھ اس کو ایک طریقے سے پہلے وہ عربی پڑھتے ہیں اور پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی بولتے ہیں، تو اس کو سننا اگر کوئی ایک عالم دین ہے، وہ تفسیر اگر لکھ رہا ہو یا وہ تفسیر کر رہا ہو یوٹیوب پر، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ معتبر ہے یا نہیں، جس پر آپ کا اعتماد ہے، جس پر لوگوں کا اعتماد ہے، بڑے علماء کا اعتماد ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس کو سنیے، کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے. اب جیسے کہ مفتی تقی عثمانی ہے، وہ اچھے خاصے عالم ہیں. اچھے خاصے نہیں، بہت بڑے عالم ہیں وہ، اور یعنی اچھے خاصے کا مطلب تو یہ ہے کہ آج چھوٹے موٹے تھوڑا سا بہت بڑے عالم ہیں بھائی. اچھا، میں ایک لمحے کے لیے خوش ہو گیا کہ میں بھی ان کے برابر پہنچ گیا ہوں. میں خود انہی کا ترجمہ پڑھتا ہوں. ان کے والد مفتی شفیع عثمانی کی تفسیر معارف القرآن سے میں استفادہ کرتا ہوں، اور بھی بہت ساری تفسیریں ہیں، تفسیر ابن کثیر کلاسیکل تفسیروں میں وغیرہ وغیرہ، تو آپ بالکل تفسیروں کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ ہماری اس اسٹریمز کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی شخصیت کو انڈورس کریں یا کسی شخصیت کی تردید کریں. ہاں بہرحال مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ یعنی سمجھ لیجئے کہ متفق علیہ شخصیت ہیں، اپنا بھی ان کو اپنا مانتا ہے اور پرایا بھی ان کو اپنا مانتا ہے، تو ایسے حضرات کے بارے میں گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جی، تو میں ایک تفسیر سن رہا تھا، اس میں سورہ بقر مطلب شروعات ہی ہے، سورہ بقر کی آیت تھی. ایک ہی سوال کی ہو رہی ہے، سوال آپ کا ہو گیا نا. اب میں اگلے کالر کو لے لوں. وہ تو رائے تھی نا میری، ایک طریقے سے آپ سے میں نے پوچھا کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اب کوشچن تو جس میں ڈاؤٹ آیا ہے نا. جان وک صاحب اگر مجھے اجازت دے تو میں آپ کو آپ کے نام کی مناسبت سے یہ چیز ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ پیرابیلم سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کیا چیز؟ پیرابیلم سمجھتے ہیں آپ؟ جان وک آپ نے نام رکھا ہے، اس کا تو آپ کو تعارف ہوگا. انہوں نے پہلے نہیں، وہ تو ایک کیریکٹر تھا، اس میں نے اچھا لگتا اس لیے سے رکھ لیا، ایسا کچھ وہ نہیں ہے. اسی کیریکٹر کی اس فرینچائز کی تیسری فلم کا جو آگے نام ہوتا ہے نا مخصوص، وہ پیرابیلم تھا، اور وہ لیا گیا ہے ایک بہت پرانے لیٹن محاورے سے کہ سی وز پیکم پیرابیلم، کہ اگر امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار رہو. یہ جو آپ نے کیس سارا شروع کیا ہے، مطلب اس کا مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اگر آپ تگڑے ہیں اور آپ کے دشمن کو پتا ہے کہ آپ تگڑے ہیں تو آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، اور اگر آپ کمزور ہیں تو پھر جنگ ہو جائے گی، وہ آپ پہ حملہ کر دے گا. تو یہ علمی اور فکری محاذ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس جنگ آپ پہ مسلط کی جائے گی اگر آپ کا اپنی فاؤنڈیشن کمزور ہے. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں خیالات آتے ہیں دین کے متعلق، اور پھر کیا آپ نے کوئی لفظ ایسا کہا تھا کہ پتہ نہیں وسوسے آتے ہیں یا کیا آتے ہیں. یہ سارے کا سارا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی. آپ صرف دو کام کریں، ایک تفسیر والی ہو گئی ہے، دوسری یہ کریں کہ میرا ذاتی میں آپ کو تجربہ اپنا شیئر کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ ساتھ جو مترادفات ہیں وہ پڑھیں، اس لیے کہ ہمارے ترجمے میں بھی وہ 100% ایکوریٹ ریفلیکٹ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے میننگ کو، کیونکہ بہرحال ایک زبان سے دوسری زبان میں جب ترجمہ ہوتا ہے تو وہ ایک تبدیلی آ جاتی ہے. تو بہت سے آپ کو مل جائیں گے تصورسز مل جائیں گے، آپ کو مترادفات مل جائیں گے جہاں پہ ان الفاظ کی اصل میں ایکسپلینیشن ہے. جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے، ساتھ ایک آپ مستند تفسیر پڑھیں گے، ایک سے زیادہ پڑھیں گے، تو آپ کی فاؤنڈیشن مل جائے گی، آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو جنگ آپ پہ مسلط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جناب؟ زبردست. ٹھیک ہے، تو ایسا ہے جان وک صاحب، فی الحال آج کے لیے صلاحی رائے ہی پر اکتفا کریں، سوال انشاءاللہ پھر اگلی مرتبہ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، چونکہ ہمیں جلدی ملتا ہے، بہت سے لوگ آپ سے کافی پہلے آپ کے کسی کوشچن کو لے کے آپ سے سنڈے آئے نہیں، بس اسی وجہ سے میرا تھوڑا مطلب اتنا کچھ لمبا نہیں ہے. پڑھیں انشاءاللہ، یہ وسوسہ خود ہی جائے گا، جو بھی وسوسہ ہے وہ جائے گا. آپ پڑھیں، پڑھنا تو شروع کریں. پڑھائی ہے، میں اس کی تقی عثمانی کا ترجمہ لے کر بیٹھا ہوں میں فی الحال. تو کیا غلط لکھا اس میں میری ایک چیز سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ اس میں 84 سے 85 آیت ہے اس میں سورہ بقرہ کی، اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ جو لوگ جو تورات ہے اس کو کر کے دیا ہوا ہے کہ جو لوگ تورات کے کتاب اللہ کر کے دیا ہوا ہے اس کی کچھ باتوں پر تو ایمان لے آتے ہیں، مطلب کچھ باتوں کو تو فالو کر لیتے ہیں اور کچھ باتوں کو فالو نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو خدا اس زندگی میں تو رسوا کر دے گا اور آنے والی زندگی میں ان کے لیے عذاب ہے. تو اس زندگی میں رسوا کر دے گا، اس کا مطلب
जो ऐसे जितने भी लोग हैं कि जो कुरान शरीफ की कुछ बातों पर या फिर तौरात किताबुल्लाह की कुछ बातों पर ईमान ले आते हैं और कुछ बातों पर उनका ईमान नहीं, तो विश्वास नहीं रखते, तो उन सब के लिए यही है क्या कि वो रुतबा कर दिए जाएंगे? आपने इस आयत की तफसीर नहीं पढ़ी, वहीं लिखी हुई है। देखिए मेरे सामने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा और उसका हाशिया सामने ही मौजूद है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है नीचे, पढ़ा आपने वो? कौन सा वाला? भाई मेरे पास ऐप बताइए है, मुझे। सूरह बकरा की मैंने वो आयत खोली, उसके नीचे हाशिए में उन्होंने उसकी तफसीर जिक्र की है। तो क्या आपने वो तफसीर नहीं पढ़ी? नहीं, वहीं लिखी हुई है। जी पढ़िए मैंने, आप बताइए तो मुझे क्या बोलना चाहते हैं आप उसमें। जब आपने पढ़ी है तो अब उसमें मुझे क्या बोलना? वहीं उन्होंने इसका जवाब दे दिया आपकी इस सवाल का। इस सवाल का जवाब उसमें है, तो ये तो आपने नहीं पढ़ा और हजरत पढ़ा ये है। हाँ, ये थोड़ा सा ना मुझे जो इनका अंदाज लग रहा है सवाल का और जितना वो जज्बाती हो रहा है, ये एक्साइटेड है थोड़ा सा, तो आप ना थोड़ा सा पढ़ लें, काफी दिन लगाएं, थोड़ा पढ़ें, उसके बाद सवालात लिखते जाएं, पढ़ें उसको कंप्लीट पढ़ते जाएं, जिस तरह हजरत ने कहा आगे पढ़ते जाएं, जो सवाल आए उनको क्वेश्चन पॉइंट बना के लिखते जाएं, और अगर उनके जवाब आपको मिलते जाएं तो खत्म कर दें, अगर नहीं मिलते तो फिर उनके जवाब के लिए आप आ जाएं। ठीक है मेरा भाई? 100 बात की एक बात, जॉन विक साहब, अगर आपको याद होगा ना, सबसे अच्छी नसीहत आपको आसिम भाई ने की थी लास्ट स्ट्रीम में, शायद वो मुफ्ती अब्दुल्ला मीना साहब के चैनल पे आप आए थे ना, वो नसीहत याद रखें। पहला आपका गोल जो है ना उस पर फोकस करें, नमाज पढ़ लें, वो गोल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर बाकी चीजों पे जाए। फोकस ऑन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जी अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, ये आयत है। अल्लाह ताला कहता है कि अब बताओ कि जो शख्स ऐसा करे कि आधी बात पर ईमान लाए और बाकी पे न लाए, कि जो शख्स ऐसा करे उसकी सजा इसके सिवा क्या है कि दुनियावी जिंदगी में उसकी रुसवाई हो और क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सख्त तरीन अजाब की तरफ भेज दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो दुनिया में उन लोगों को सजा दी गई है वो अदल और इंसाफ के ऊपर मबनी है। इस चीज को इस आयत के अंदर साबित किया जा रहा है कि भाई यही तो सजा होगी और इसके अलावा क्या होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर मुजरिम को सजा दी जाए, हर मुजरिम को दुनिया के अंदर सजा नहीं दी जाएगी। हाँ, आखिरत में हर मुजरिम को सजा दी जाएगी, चूंकि अदालत आखिरत में ही लगनी है, लेकिन बहुत से मुजरिमों को दुनिया में भी सजा दी जा सकती है, और अगर दी जाएगी तो वो इंसाफ के मुताबिक होगी। आयत के अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है जी, बस यही था कि वो हर किसी बंदे के लिए नहीं, बस वो अल्लाह कुछ ताला की लोगों के मर्जी लिए है, हो। वो अल्लाह ताला की मर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा कहीं ऐलान नहीं किया कि जो भी रूगर्दानी करेगा तो दुनिया में उसके ऊपर अजाब आएगा ही आएगा। ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, अच्छा हजरत, मोइन अंसारी नाम से एक आईडी है पीछे। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।